بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے لفظ العرب 45 سے 75 نمبر سبق ہے، اور اوس اور حاتم کے بارے میں نعمان بن منذر نے ایاس بن قبیصہ سے پوچھا کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے، تو اس نے کہا کہ آپ خود ان سے پوچھ لے۔ جب حاتم سے پوچھا گیا تو اوس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ حاتم بہتر ہے، اور جب حاتم سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اوس بہتر ہے۔ تو اس پر بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا شرافت ہے، اور دونوں کے لیے 100 اونٹوں کا حکم دیا۔ اب یہاں پر ہے کہ قال ابن کلبی قدم اوس بن حارثة بن لام الطائي وحاتم عبد الله الطائي۔ یہ دونوں آ گئے، کون کون؟ اوس اور حاتم۔ علن نعمان ابن منذر، نعمان ابن منذر یہ بادشاہ ہے، اور یہ پوچھ رہے کس سے؟ قال کون؟ النعمان ابن منذر لإياس بن قبيصة الطائي، ایاس سے پوچھا ایہما یعنی اوس، ایہما ضمیر کس کی طرف ہے؟ اوس کی طرف، اور حاتم کی طرف۔ افضل کے دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ افضلو، ایہما افضل کے دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ قال، ابھی قال کس نے کہا؟ ایاس نے۔ ابی تلعنا، ابھی ابی تلعنا یہ دعائیہ کلمات ہے، اس وقت میں جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کے لیے دعا کے طور پر یہ الفاظ استعمال کی جاتے تھے کہ آپ کو لعن سے بچایا جائے۔ ایھا الملک، یہ ابا یا ابا سے ہے، اور لعنت کے معنی میں ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، یعنی آپ لعن سے دور ہو، یعنی آپ سے ایسے کام صادر نہ ہو جو آپ کے لیے لعن اور طعن کے سبب بن جائے۔ تو یہ دعائیہ کلمات ہوتے تھے، بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو ایھا الملک، اے بادشاہ، انی من احدہما، میں بھی ان میں سے ہوں، لیکن سل ہما یعنی اوس و حاتم، ان دونوں سے سل، یہ اسأل کے معنی میں اسأل، یسلو سأل یسألو میں اگر ما قبل ساکن ہو اور حمزہ مفتوح ہو تو اس کے حرکت اس کو دے کر اس کو حذف کرنا، یہ تو یہاں پر کیا گیا؟ یسلو، یہ پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے، یسلو۔ ابھی جب امر کا صیغہ بنانا ہے تو علامت مضارع کو ہٹا دے اور آخر میں ساکن کر دے، تو سلہما علی انفسہما، علی انفسہما یعنی ان دونوں سے خود پوچھ لے، علی انفسہما ان سے خود پوچھ لے، فإنہما بے شک کہ وہ دونوں یخبرانی کا اخبارن سے ہے، اخبار صیغہ اس میں یخبرانی کا کہ وہ دونوں آپ کو بتا دے گا کہ کون بہتر ہے اور کون نہیں ہے، دونوں آپ کو بتا دے گا۔ فدخل علیہ علی النعمان ابن منذر،
نعمان بن منذر کون آیا ان کے پاس؟ اوس. فقال انت افضل، تو بہتر ہے، فضیلت والا ہے، ام حاتم، تو بہتر ہے یا حاتم؟ فقال، یہ قالا ضمیر کون ہے؟ اوس. اوس نے کہا ابیت اللعنہ، لعنہ. ابیت میں انت ضمیر و نائب فاعل ہے، مفعول مالی مسمى فاعل ہے، اور یہ مفعول ثانی ہے ابیت کے لیے. ان ادنا ولد، کہ بے شک ان کا چھوٹا بچہ، ولد حاتم، حاتم کا چھوٹا بچہ، افضل منی، مجھ سے بہتر ہے، یعنی حاتم کا چھوٹا بچہ مجھ سے بہتر ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَنَا، لو كنت انا ووالدی ومالی، وولدی شاید اگر ولدی ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ میرے والد، اور اگر ولدی ہو تو میرا بچہ، اگر والد ہو تو میرا والد، ومالی اور میرا مال، لحاتم، اگر ہم سب ان کے ہوتے حاتم کے تو وہ اتنا سخی ہے، لأن ہابنا، لأنہبنا، تو وہ ہمیں تقسیم کر دیتے، لوگوں کو لوٹنے کا موقع دیتے اور ہم تقسیم ہو جاتے. لأنہبنا، ہمیں لوٹا دیتے. فی غدات واحدۃ، ابھی یہاں پر بعض کتابوں میں لا اتہبا، اتہبنا، یہ لفظ استعمال ہے، لا اتہبنا، باب افعال، باب افتعال سے. اتہبا اور اتہبا یہاں پر یعنی وہابہ سے ہے، وہابہ، اور وہابہ کے معنی ہے ہبہ کرنا، لیکن اتہبا کے معنی ہے ہبہ قبول کرنا. ہبہ قبول کرنا، اس کا معنی ہبہ دینا نہیں ہے. تو یہاں پر یہ لفظ صحیح نہیں آ رہا ہے، اور انہبہ کا لفظ یہ صحیح آ رہا ہے، اس لیے کہ لوٹ کو کہتے ہیں، یعنی لوٹا دیتے یا لوگوں کو لوٹنے کا موقع دینا. انہب ینہب سے ہے، نہب سے ہے، نہبا وہب سے نہیں ہے بلکہ نہب سے ہے. حروف اصلی اس میں سے نون ہا با ہے، واو ہا با نہیں ہے. یہ معنی صحیح آ رہا ہے. فی غدات واحد، تو وہ ہمیں تقسیم کر دیتے لوگوں میں. فی غدات واحد، غدات اصل میں کہتے ہیں صبح کے وقت کو، صبح کے وقت کو، اور اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے، اس کو بھی غدات کہتے ہیں. اور غدات دن کو بھی کہتے ہیں، غدات دن کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ایک ضرب المثل میں ہے کہ هو ابن غداتین، هو ابن غداتین، وہ تو دو دن کا بچہ ہے، اس کو کیا معلوم، وہ کیا جانتا ہے، هو ابن غداتین. غدا تین، یعنی دو دن، وہ دو دن کا بچہ ہے، وہ کیا جانتا ہے. ثم داخل علیہ، ثم دخل علیہ حاتم، پھر حاتم داخل ہوا. فقال له، فقال نعمان بن منذر له لحاتم، انت انت افضل ام اوس؟ فقال، تو اوس نے کہا ابیت اللعنہ، وہی معنی کہ آپ لعن سے دور ہو، آپ لعن سے محفوظ ہو. ان ادنا
ولد ولدن لأوسن، اوس کا چھوٹا بچہ جو ہے افضل منی، وہ مجھ سے بہتر ہے. فقال النعمان، نعمان قال النعمان، نعمان نے کہا هذا واللہ، هذا مبتدا اور السودد یہ خبر ہے، اور یہ سودد جو ہے یہ سادہ، یسود سیادتن، سیادتن، وسوددن، وسؤددن، وسؤددن، سیادتن، وسؤددن، وسوددن، وسؤددن، وسیدودتن، سیدودتن. یہ چار آ رہے تو یہاں پر آپ سوددو بھی کہہ سکتے ہیں، اگر یہاں پر حمزہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ مصدر جو ہے وہ سؤددن ہے، سؤددن ہے، پھر وہ سؤددن ہے اور یہ سوددن ہے، تو آپ السوددو، هذا السوددو یا السؤددو، السؤددو، تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اور یہ مبتدا خبر ہے اور یہ قسم ہے، اور جواب قسم جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس پر هذا السؤدد یہ دلالت کرتا ہے جواب قسم پر. وَأَمَرَ، کس نے امر دیا؟ نعمان ابن منذر نے. لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، مِّنْهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، مئۃ، ہر ایک کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مئہ، مئۃ، مئۃ من الإبل، تو ہر ایک کے لیے 100 اونٹوں کا حکم دیا کہ ان کو 100 اونٹ دیا جائے. تو یہ ہے آج کا ہمارا نفحۃ العرب کا 75 نمبر سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.